حسن سید علی محسن زیدی سید علی ابو حسن زیدی سیدہ بیگم فدا حسین اکبر علی فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أظهر الوجود من العدم ورقم على لوح الإنسان من أسرار القدم وعلمه البيان ما لم يعلم. والصلاة والسلام على أول بحر تشعب من بحر الهوية وأول صبح لاح من أفق الأحدية وأول شمس أشرقت في السماوات الأزلية نذير العوالم الإمكانية بشير الخلائق الإرفانية لوح المحفوظ السبحانية صاحب أسلم في الوجود صاحب لواء الحمد ومقام المحمود أبي القاسم محمد. أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه طبتت الأرض والسماء. اللهم عجل فرجه الشريف الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. صلوات پڑھیے محمد قرآن اور عدالت کے عنوان سے یہ ہماری گفتگو جاری ہے اور 3 دن سے ہم قرآن علی اور عدالت مولا کائنات کی زندگی سے متعلق کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اگر زندگی کی مولا کی زندگی کا ایک لمحہ بھی ہماری زندگی میں سمجھ میں آ جائے تو ہماری زندگی کامیاب. اور اس چمنستان اہل بیت سے ایک پنکھڑی بھی ہم اپنی زندگی میں لے جائیں تو ہمارا چمن بھی سنور سکتا ہے. اس لیے کہ اس گھرانے نے وہ دیا ہے کہ اگر انسان سمجھ جائے کہ حقیقت میں حیات انسانی کی اقدار کیا ہیں اور اس کا اسٹیٹس کیا ہے اور اس کو سمجھنے کے لیے اسی دروازے پر آنا ہوگا اور اس سے بھٹکیں گے تو در بدر کے پھرنے کے علاوہ کوئی راستہ نظر نہیں آتا. حیدر ہی کا در ہے جو در ذات پروردگار تک پہنچا سکتا ہے اور اس در کے بغیر در بدری ہے. صلوات پڑھیے محمد. جی یہ نظم میں کہیے یہ نظم میں کہیے. صلوات پڑھیے محمد. کل آپ کے اذہان کو یہاں تک لایا تھا کہ مولا امیر المومنین کے حیات عدالت سے متعلق. آج میں ایک مولا کی حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہمارا اسٹرگل ہے صرف یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ ایک اپنی اقتصادی صورتحال کو درست کریں. یہ بھی بہت اہم ہے. یہ اتنا اہم ہے کہ میں نے ایک اشرا پورا تقریباً 2 مہینے کراچی سے لے کر سارے ورلڈ وائڈ بیان کیا ہے اقتصاد کا اسلام میں اس کی اہمیت کیا ہے اکنومی کی.
مولانا ان کا قول ہے کہ لمن لا معاش لہو لا معاد لہو، جس کی معاشی زندگی اچھی نہیں ہے اس کی آخرت بھی اچھی نہیں ہے. یعنی معاشی زندگی کا تعلق، اکنامی کا تعلق آخرت سے اتنا مضبوط ہے. چنانچہ ہم خود اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ میں جب اپنی اسٹڈی کیا، میں نے 33 ایئرس کی اپنی کینیڈا امریکہ میں دنیا بھر پھرنے کے بعد ہم لوگ جو ہجرت کر کے آئے ہیں، ہم نے دیکھا ہم میں جو تبدیلی آئی ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری اکنامی کسی حد تک صحیح رہی تو ہمیں سجدے بھی یاد آئے. تو ذات پروردگار بھی یہی کہہ رہا ہے کہ جب تک کہ اقتصادی حالات انشاءاللہ اچھے نہ ہوں گے اس وقت سجدوں میں بھی لطف نہیں آئے گا. اسلام غربت نہیں سکھاتا، فقر نہیں سکھاتا، اسلام سکھاتا ہے کہ تم اس زندگی کو بھی بہتر کرو، اس زندگی کو بھی بہتر کرو. ذرا سا بیلنس کرنا مشکل اس لیے ہے کہ انسان کیریڈ آن ہو جاتا ہے. اسی لیے اس بات کو سمجھنے کے لیے روایات یہ کہتی ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کی وجہ سے تم آخرت بھلا دو، آخرت کی وجہ سے دنیا بھلا دو. اسلام نے اجازت نہیں ہے کہ دنیا میں ملوث ہو گئے، آخرت ہاتھ سے نکل گئی، آخرت میں تسبیح سجدہ میں ملوث ہو گئے، دنیا ہاتھ سے نکل گئی. دونوں کو ساتھ لے جائیں. مثال دیکھیے بہت اچھی طرح سے بہلول، آپ جانتے ہیں بہلول دانا تھے. بہلول ایک مرتبہ ایک شہتیر لاگ، جس کو کہتے ہیں لاگ، شہتیر جو ہے سڑک پر کنارے پڑا ہوا تھا، اس کو درمیان سڑک لائیں اور ایک کنارے اٹھایا، رکھنا شروع کیا. پھر دوسرے کنارے جاتے تھے، اٹھاتے تھے. He was lifting the log، جو بڑا لاگ تھا. ایک جمع ہوا، دو جمع ہوا، تین جمع ہوئے. انسان کی فطرت نہیں بدلی ہے. اگر آپ بھی چوراہے پہ چلے کھڑے جائیے، یوں کی کرتے جائیے، کچھ نہ کسی سے گھوم لیے، ایسے کھڑا کرتے جائیے. آپ کے سامنے دو چار جمع ہوئے، کچھ کر رہا ہے. انسانی فطرت ہے، کیوریسٹی ہے. 100-200 جو جمع ہو گئے تو بہلول نے کوئی کام نہیں کیا، صرف ایک کنارے اٹھاتے تھے رکھتے تھے، دوسرے کنارے اٹھاتے تھے رکھتے تھے. پوچھا بہلول کہنا کیا چاہتے ہیں؟ سیدھی سیدھی بات ہے، دیکھو یہ شہتیر ہے، یہ لاگ ہے، آسانی سے میں ایک کنارہ اٹھا سکتا ہوں، رکھتا ہوں، دوسرا کنارہ اٹھا سکتا ہوں، رکھ سکتا ہوں. دونوں کنارے اٹھا کر مشکل ہے. دنیا کو لینا آسان ہے، آخرت کو لینا آسان ہے. دنیا اور آخرت کو لینا ذرا مشکل ہے. اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہم دونوں ساتھ لے جائیں. دنیا ہمارے سجدوں میں بھی اتنا لطف آئے اور اسی طرح سے ہماری نوکری بھی اچھی ہو، گھر بھی خوبصورت رہے، سجدوں میں بھی اتنا لطف رہے. یہ نہیں کہ ایسا نہیں کہ ہم لوگ دنیا ہی کو یاد رکھیں، اسلام ایسی اجازت نہیں دی ہے. آئیے مولا کا وہ قول میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ موومنٹ جو بنانا ہے ذرا سا سیریس رہی ہے. اس میٹر کو صرف 2-3 دنوں میں رمضان کے اندر محدود مت رکھیے، کیونکہ اپنی زندگی میں نیٹنگ کرنے کی کوشش کیجیے. میں بھی آپ کے ساتھ ہوں. خدا نے ہم کو جو امریکہ لایا ہے، شاید ون آف دی ریزن یہی ہے کہ ہم کچھ کام کریں یہاں پر، اور ہم لوگ ایک رمق بھی اہل بیت کی نمائندگی کریں گے تو بہت انقلاب آ سکتا ہے. کبھی یہ نہ کہیے کہ میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں. اب ایک بہت ہی اہم چیز ہے، آپ کو معلوم ہے پینٹاگن میں ابھی حال ہی میں ایک چیز نکالی گئی، باقاعدہ ٹیچ کیا جا رہا تھا کہ اٹ از ناٹ دا پرابلم آف ٹیررزم، اٹس دا پرابلم از اسلام. باقاعدہ ٹیچ کیا جا رہا تھا. آخر میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ایک دن ہم کو شاید مکہ اور مدینہ کو بھی اسی طرح سے تباہ کرنا ہوگا جس طرح سے ہیروشیما اور ناگاساکی کو تباہ کیا گیا. چنانچہ ایک کینڈیڈیٹ، اس میں سے ایک نے اعتراض کیا، ایک ہی تھا جس نے اعتراض کیا. اس کو اسی سال اپریل میں، آپ کو نہیں معلوم، یہ صاحب دیکھیے، آپ آن لائن جا سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. اسی سال انہوں نے، بلکہ 2-3 سال پہلے کی بات ہے، انہوں نے ریموو کیا اس جملے کو، ریموو کر دیا کتابوں سے، لیکن صلوات پڑھیے محمد والے. یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ذرا سا سیریس میٹر ہے، میں ذرا تھوڑا سا توجہ کریں. یہ کیا مانے کہ یہودی لابی ہے، مسلم لابی نہیں ہے. کیوں نہیں مسلم لابی؟ تو لابی کیسی ہونا چاہیے جو امپیکٹ کر سکے وائٹ ہاؤس پر. اور ہم کو نیگیٹو امپیکٹ کرنا نہیں ہے، پازیٹیو امپیکٹ کرنا ہے. یہ بتانا ہے کہ ہماری ہی آئیڈیالوجی تمہیں بچا سکتی ہے، در اہل بیت ہی تمہیں بچا سکتا ہے. آج بھی سروائیول گیم جو ہے سوائے اس دروازے کے کوئی اور نہیں ہے. میں آپ سے پروفیشنل لوگوں سے خواہش کرتا ہوں کہ آپ لوگ یہ کام کریں. جیسے مثلا ابھی عید کے دن یہاں پر ڈاکٹر جتنے بھی ہیں جو میڈیکل ڈاکٹر ہیں، یہاں پر فری جو ہے 2 گھنٹے کے لیے 4 گھنٹے کے لیے عید کے دن کھول لیں اور کہیں کہ یہ جو ہے ہم مطلب کھول رہے ہیں فری
خدمت انسان کے لیے، خدمت انسان کے لیے، جو اس مرکز کا نام ان مجلسوں میں اتنا نہیں ہوگا جو اس فری خدمت. تو یہ ہے انسانی فطرت. آپ کو معلوم ہے، آپ اسی یہاں پر امریکہ میں شاید 5 سال ہی کی بات ہے، آپ کے نارتھ میں سیاٹل میں چند مسلمانوں نے عید کے بعد، چند مسلمان ڈاکٹرز نے مطلب کھولا تھا، تاریخ یہاں پر لکھا، اخباروں میں آیا کہ بہت سے لوگ ان کے پاس گئے ہیں جو 10 سال 15 سال تک ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے تھے، جن کے پاس اسی امریکہ میں. آپ جانتے ہیں کہ جو حالات دن بدن تباہ ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہم سب کی ذمہ داری ہے ایک ایسا موومنٹ بنائیں جو انسانی بنیادوں پر ہے. وہ انسانی بنیادوں کا موومنٹ کا نام ہے عدالت، وہ ہے جسٹس. جب تک جسٹس کا نام لیں گے آپ کو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اللہ توحید کی بات کی ضرورت ہی نہیں ہے. جسٹس ایک ایسی چیز ہے جو ہر مذہب کی ضرورت کا نام ہے، ہر دین کی ضرورت کا نام ہے. امید ہے کہ اس موضوع پر ہم لوگ ذرا سا کام لیں، آنکھوں کو رگڑیں، بہت سوچ کے بیدار ہو جائے. ایک سب بات پڑھیے محمد وعجل فرج. اتنا انجیکشن کے بعد سلوات کہاں سے نکلے گا؟ سلوات پڑھیے وعجل فرجهم. مولا امیر المومنین نے ایک قول بیان کیا ہے، لو كسرت لي الوصادة ثم جلست عليها لقضيت بين أهل التوراة بتوراتهم وبين أهل الإنجيل بإنجيلهم وبين أهل القرآن بقرآنهم والله إني علي بن أبي طالب. اللہ اکبر. بہت خوبصورت ہے. اگر کرسی صدارت یعنی سسٹم پر مجھے بٹھایا گیا ہوتا تو میں توریت والوں کو، یہودیوں کو قرآن سے فیصلہ نہیں کرتا تھا، یہودیوں کو توریت سے فیصلہ کرتا تھا. اور اگر کوئی مسیحی آتا تو اس کو توریت سے نہیں، قرآن سے نہیں، بلکہ مسیحی کو انجیل ہی کے ذریعے سے فیصلہ کرتا. یعنی ڈیموکریٹک اصولوں کو اگر کسی نے بتایا ہے 1400 سال پہلے، یعنی کسی مقام پر اپنی بات کو لادنے کا نام ڈیموکریسی نہیں ہے، اس کی اپنی بلیف کو باقی رکھتے ہوئے اسی کی کتاب کے مطابق. ہمارے پاس انڈیا میں مسلم پرسنل لا ہے تو ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں ہے. یہ سب علی کے بتائے ہوئے راستے ہیں. آج انڈیا کے پرسنل لا میں، مسلم پرسنل لا میں، کہ اگر کوئی آپ کا پرابلم ہوگا تو پہلے کہ انڈین گورنمنٹ کا فریضہ ہے کہ جج کا فریضہ ہے اکارڈنگ ٹو دی بلیف آف دیٹ پرسن از گوئنگ ٹو گو. پہلے جائیے اپنے پریس کے پاس جائیے، اس کے پاس قانون لائیے، جو بھی آپ کا حکم ہوگا وہ دے گا. اس کو کہتے ہیں مسلم پرسنل لا. کہاں سے آیا؟ یہ بھی دین علی بن ابی طالب، یہ بھی علی کا صدقہ ہے. والا فرماتا اگر مجھے بٹھایا جاتا تو میں کیا کرتا تھا؟ تو ظلم کس پر ہوا؟ کہہ گیا اگر علی کہہ رہا لو کسرت لی الوصادہ، اگر مجھے بٹھایا جاتا تو 25 سال کس پہ ظلم ہوا؟ انسانیت پہ ظلم ہوا. چھوڑ دیا مسلمان پر، انسانیت پہ ظلم ہوا. اس لیے کہ یہودی کو حق ہے، یہودیوں کا نہیں ملا، مسیحیوں کو حق نہیں ملا، نہ صرف مسلمان. تو اب ذرا سا جملہ سمجھیے کہ شہزادی جو رو رہی ہیں، سبت علیہ مصائب، ہم یہ سمجھ رہے ہیں شہزادی کا اپنا پین ہے. شہزادی یہ کہہ رہے ہیں کہ تم علی کو ہٹا رہے ہو، آج تم علی کو ہٹا رہے ہو، پوری انسانیت سسکیاں لے گی. شہزادی کا گریہ یہ نہیں تھا کہ وہ اپنے دروازے پر رو رہی ہیں، شہزادی کا گریہ اس لیے تھا کہ آئندہ آنے والی انسانیت علی کے بغیر کر دے گی. چنانچہ آج دنیا میں دیکھ رہے ہیں جو جتنا امبیلنس ہو چکا ہے، آج خوخار دنیا بن چکی ہے. کوشش یہ ہو رہا ہے کہ جہاں سے ہو ہڑپ کر لیں، اور سمجھ رہے ہیں کہ پاور کے ذریعے سے ہم دنیا پر حکومت کر لیں گے. اور سوشل چینج کا ایک بہت بڑا مقولہ ہے، سروائیول آف دی فٹیسٹ، بقائے آسان. یعنی فٹیسٹ کا ترجمہ یہ ہے پاور حاصل کرو، بہترین پلین بنا لو، بہترین پاورفل پلین بنا لو تاکہ تم بالکل حکومت کر سکو. قرآن کہتا ہے کہ والعاقبۃ للمتقین، سروائیول آف دی فٹیسٹ کے معنی پاور نہیں ہے، تقویٰ. یعنی اگر تو سروائیو ہو سکتا ہے دنیا میں، لقد كتبنا في الزبور من بعد الذکر ان الارض يرثها من عبادی الصالحون. ہم نے لکھ دیا ہے کہ کس کے لیے بقا ہے، یہ دنیا کس کے ہاتھ میں جائے گی؟ نیک لوگوں کے ہاتھ میں جائے گی، متقین کے ہاتھ میں جائے گی. سروائیول آف دی فٹیسٹ قرآن جو بیان
یہ دن قرآن کے نزول کے دن بھی ہیں. 2 چیزوں کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں آج کے رات. ایک برادران اہل سنت کے ہاں مسکنسپشن ہے، چونکہ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ یوٹیوب میں آ گئی ہیں، ہر ایک آدمی بیان کرنے لگا ہے. افسوس ہے کہ ہم کو انفعالی کے معنی ریاکشنسٹ بنا دیا گیا ہے. مسلمانوں کو ایسا چڑچڑاپن کر دیا گیا کہ ہم لوگ اسی پہ جواب دیتے ہیں. حالانکہ ہمیں اس میں ملوث نہیں ہونا چاہیے، ہمیں کچھ اور پروگریس کرنا چاہیے. مگر ہمیں لایا گیا اس اسٹیٹس میں باقاعدہ کام ہو رہا ہے، پیسے خرچ کر رہے ہیں، دولت خرچ کر رہے ہیں. کسی طرح سے مسلمان جو ہے آپس میں اسی میں الجھے رہے، اصل ان کا دین جو ہے ہاتھ سے نکل جائے. بہت اچھی طرح سے دیکھیے. ایک چیز شیعوں میں غلط فہمی ہے، اس کو نکالنا ہے. ایک چیز برادران اہل سنت میں غلط فہمی ہے، اس کو نکالنا ہے. برادران اہل سنت میں غلط فہمی ہے کہ قرآن تیسرے دور میں جمع ہوا. اشتباہ، اس لیے کہ قرآن یہ کہتا ہے ان علینا جمعہ ان علینا قرآنہ. خدا کہتا ہے جمع کرنا بھی ہمارا کام ہے اور اس کا پڑھنا بھی ہمارا کام ہے. سب سے بہترین دلیل جو لاجیکل دلیل ہے 2+3=5. جب سرکار اس دنیا سے گئے کم از کم 800 حافظ قرآن تھے. میرا معنی سمجھنے کی کوشش کریں. جب سرکار اس دنیا سے گئے 800 حافظ قرآن تھے. اگر جمع نہیں تھے تو حافظ کاہے کے تھے؟ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. اگر جمع نہیں تھا قرآن تو حفظ قرآن کیسے تھا؟ تو ہمارا یہ 800 کا وجود بتا رہا ہے کہ قرآن بالکل جمع شدہ تھا. چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ سرکار نے آخری حیات کے زمانے میں پوچھا کون ہے جس نے قرآن کو جمع کیا ہے؟ مولانا امین اٹھے اور ایک فجمعہ فی ثوب اصفر، جیسے وہ رول کیا ہوا ایک ثوب تھا، کپڑا تھا جو پیلا سا، مولانا نے بچھا دیا رسول اللہ کے سامنے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سے لے کر کے والناصر ثم ختم علیہ، رسول اللہ نے اپنی سیل لگا دی. یعنی قرآن جمع شدہ جو آج آپ کے پاس ہے ویسے ہی ہے، اس میں کوئی چینجز نہیں آئے ہیں. فی لوح محفوظ نزل بہ روح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین. بھیجنے والا امین ہے، لانے والا امین ہے، لینے والا امین. اس میں کوئی چینجز نہیں آئے ہیں. قرآن کوئی شیعہ بلیو نہیں کرتا. اس پیس کو بچے گٹانا چاہتے ہیں یوٹیوب میں ڈال دیں. کوئی شیعہ بلیو نہیں کرتا قرآن میں ایڈیشن ہوا ہے، سبٹریکشن ہوا ہے، امینڈمنٹ ہوا ہے، آیتوں کو ادھر سے ادھر کیا گیا ہے. کچھ نہیں ہوا. جیسے لوح محفوظ میں ہے ویسے قرآن آج بھی ہے. جو بلیو کرتا ہے قرآن میں امینڈمنٹ ہوا ہے وہ شیعہ نہیں ہے. صلوات پڑھیے محمد. اس سلسلے میں بہترین خوبصورت کتاب جو حال ہی میں لکھی گئی ہے، تفسیر مرحوم آیت اللہ خویر نور اللہ مرقدہ شریف نے شروع کی تھی. اس تفسیر کا نام ہے البیان، مگر ایک ہی پہلی مقدمہ لکھا تھا، پھر وہ نہیں لکھ سکے تھے. اس مقدمے میں انہوں نے بہت خوبصورت بحث کی. میرے پاس ٹائم نہیں ہے، مگر اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آج کے 99.9% بلکہ 100% علماء جس قرآن کو آپ کے سامنے رکھے گیا ہے اسی قرآن کو قرآن سمجھتے ہیں. اس میں کوئی ایڈیشن یا سبٹریکشن بلکہ آیتیں بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوئی ہیں. ایک ہے قرآن کا نزول تدریجی، ایک ہے قرآن کا نزول دفعی. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ قرآن پورا اتر گیا قلب رسول پر. یہ ٹوٹل قرآن ہے. اس کا نام ہے نزول دفعی، ایڈوانس آیا. اور ایک ہے تدریجی، تنزل الملائکۃ تنزیل من رب الرحیم. تنزیل کہتے ہیں بٹس اینڈ پیسز. 23 ایئرس 13 ایئرس مکہ میں، 10 ایئرس مدینہ میں، تھوڑا تھوڑا کر کے آیا. رسول اللہ نے خود بتایا اس آیت کو اس سورے میں رکھو، اس آیت کو اس سورے میں رکھو، اس آیت کو اس سورے میں رکھو. آخری زمانے تک قرآن پورا ہو چکا تھا. اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. جو آج قرآن ہے وہی قرآن ہے. اتفاق سے شیعہ حضرات اکثر تاج کمپنی ہی کا قرآن رکھتے ہیں. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. ہمارے پاس کوئی تبدیلی نہیں. ایک دوسری غلط فہمی شیعوں کو نکالنا ہے. ہم لوگوں کے ذہن میں بھی مولا علی نے قرآن کو پیش کیا اور وڈرا کر لیا. وہ قرآن آنے والا امام زمانہ کے آنے کے بعد اس میں تھوڑا سا فکری چینج کرنا ہے. وہ قرآن سے مراد کیا ہے اسی حدیث کو پورا کرتے ہوئے
لو كسرت لي العصا وصاد ثم جلست عليها لقضيت بين أهل التوراة بتوراتهم وبين أهل الإنجيل بإنجيلهم وبين أهل القرآن بقرآنهم والله إني علي بن أبي طالب، خدا کی قسم میں علی ابو طالب کا بیٹا باپ کا نام لیتا ہوا شرماتا نہیں ہے. توجہ کا طالب ہوں، بتا رہا ہے کہ میرے یہاں پر کوئی جھول ہی نہیں ہے جو پریشان. سوال پڑھیے محمد، میں ابو طالب کا بیٹا جانتا ہوں قرآن کا. من نزلت فی ارض ام فی سماء ام فی جبل ام فی بحر ام فی بر، قرآن کے کہاں کہاں نازل ہوا، یا رات میں نازل ہوا، یا دن میں نازل ہوا، یا بر میں نازل ہوا، یا بحر میں نازل ہوا، یا پہاڑی پہ نازل ہوا. واللہ میں ابو طالب کا بیٹا جانتا ہوں میں رسول اللہ کے ساتھ ایسے تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے ساتھ رہتا ہے. آپ لوگ نہیں سمجھتے اس کے معنی کیا ہیں. میں ذرا سا دیہاتی میں آسانی سے سمجھتا ہوں، اگر سمجھنا ہو تو ذرا سا سائیکالوجی پڑھیے. جو بچڑے ہوتے ہیں یا گائے کا بچڑا یا یہ کہ اونٹنی کے بچڑے جب ہوتے ہیں، جب پیدا ہوتے ہیں وہ اٹیچڈ ماں سے ایسے رہتے ہیں، تھوڑی دیر ماں سے جدا ہو جائیں. بچہ ہوتا ہے ماں سے ملاقات کے لیے، ماں ہوتی ہے بچے سے ملاقات کے لیے. یعنی ہم تھے انسیپریبل. جب میں الگ ہوتا تھا رسول اللہ پریشان ہو جاتے تھے، جب وہ الگ ہوتے تھے تو میں پریشان ہو جاتا تھا. ہم لوگوں کو کوئی جدا نہیں کر سکتا تھا. میں اسی طرح سے ساتھ تھا جس طرح سے اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے ساتھ ہوتا ہے. تو اب یہ قرآن کیا کیا مولا نے قرآن جیسے نازل ہوا لکھا، کس ٹائم پر کون کون ساتھ ساتھ بیٹھے ہوئے، پوری چیزیں. یعنی اصل تفسیر لکھی علی ابن ابی طالب نے پورے قرآن کے نزول کی. اگر اس کو قبول کر دیں تو خلافت کامل. دعوات بڑھیے محمد آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جو یہ قرآن آنے والا ہے وہ الگ قرآن نہیں ہے، یہی قرآن ہے، مگر علی کی پہلی تفسیر جس میں مکمل واقعات لکھے ہوئے تھے. اگر یہ ہو جاتی تو مسلم امہ میں کوئی پریشانی نہیں رہ جاتی. اس کو جب مولا نے دیکھا کہ سوشل اسٹرکچر میں تباہی آنے والی ہے، وہیں پر مدینے ہی میں سول وار ہو جانے والی ہے، ختم ہو جائے گا، کولیپس ہو جائے گا. مولا نے کہا بہتر ہے کہ ویٹ ڈرا کر لیں. اور مولا نے مرثیہ پڑھا ہے، فصبرت وفي العين قرى وفي الحلق شجا أراد تراثي نحبا. میں نے اس عالم میں صبر کیا ہے، میرے آنکھ میں تیر تھا، میرے گلے میں ہڈی تھی. میں دیکھ رہا تھا میری میراث لٹ رہی تھی. یہ میری میراث ہوتا ہے پورا اسلام. تو علی ابن ابی طالب کی خاموشی خود ایک فلسفہ رکھتی ہے. اس سلسلے میں بحث بہت زیادہ مشکل ہے، مگر آسان مسئلہ یہ ہے کہ آج ہمارے پاس جیسے آیت اللہ سیستانی، خدا انشاءاللہ ان کی صحت و سلامت رکھے، عراق کی جو حالت ہے، اگر ایک قلم بھی ادھر سے ادھر ہو جائے تو عراق میں بہت حالت خراب ہو سکتی ہے. لیکن اتحاد برقرار رکھنے کے لیے، مسلمانوں کی اتحاد کو برقرار رکھنے کے لیے، پورے سسٹم آپ عراق کو برقرار رکھنے کے لیے بہت صبر و ضبط سے جو کام لیا جا رہا ہے. یہ کہاں کی سیرت ہے؟ وہی کی سیرت ہے جو علی ابن ابی طالب نے. سوال پڑھیے محمد وعلی محمد وعجل. سوال پڑھے محمد والے محمد. محمد وعجل فرجهم. ہمارا فوکس رہنا چاہیے. عدالت ایک ایسا موضوع ہے، جسٹس ایک ایسا موضوع ہے جو ہمارے لیے بہترین راہ نکال سکتا ہے ہر سوسائٹی میں. اب کسی بھی سوسائٹی میں جائیے، پرابلم کیا ہے، یہ جو انریسٹ کیوں ہے، اس لیے عدالت جسٹس نہیں. جس دن سوسائٹی میں جسٹس ہو جائے گی پرابلم حل ہو جائے گا، خواہ وہ سوسائٹی کسی بھی کنٹری کی کیوں نہ ہو. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا سسٹم کیا ہونا چاہیے، اس کا میکانزم کیا ہونا چاہیے. میں نے ابھی کویت میں عربوں کے کچھ فیملیز ہیں جنہوں نے، ظاہر سی بات ہے جب دنیا ایسی چھوٹی ہو رہی ہے، جنہوں نے ویسٹرنر سے شادی کی ہے تو وہ ایسی عورتیں تھیں جو انگلش جانتی تھیں. ان کے لیے پورا شاہ ہم نے پڑھا ہے ابھی. اس میں میں نے بیان کیا ہے کہ سسٹم جو ہے اسلام نے جو بتایا ہے وہ انڈیویژل کریکشن ہے. اور ذرا سا اس کو اچھی طرح، میری بہنیں بھی اچھی طرح سمجھیں. دیکھیں یہ باقری کا جو بیان ہے یہ چاروں دیواروں میں محدود ہو جائے گا، اس کے باہر نکلنے والا نہیں ہے. مگر ہمارا عمل محدود ہونے والا
توجہ کا طالب ہے نا. ہمارا کیریکٹر جو ہمارا بیہیویئر جو ہے وہ محدود ہونے والا نہیں ہے. باہر بھی جائیے رہیے. اگر ایک میری بہن بجائے اس کے کہ ہالی ووڈ بالی ووڈ لالی ووڈ معلوم نا بھائی, ہالی ووڈ تو بہت اچھی طرح ہمارے کو جانتے ہیں, پہلو میں بیٹھے ہیں. بالی ووڈ تو کون نہیں جانتا. لالی ووڈ جانتے کہ نہیں جانتے؟ لاہور سے جی ماشاءاللہ, اس گھر کو سلوات پڑھیے محمد. ہالی ووڈ بالی ووڈ لالی ووڈ. ووڈ 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 کہتے ہیں لکڑی کو. کتنے بنے لکڑیاں؟ شاید وہی آگے کے فٹ میں بھی اسی کی طرف مارو بھاگو. یہ کیا اسپورٹس ہے کہ بھاگنے پہ انعام ملتا ہے؟ اور وہ بھی 3 ہی ایسا بات پڑی ہے. کسی نے بنایا بھی تو نہیں معلوم سسٹم کس نے بنایا ہے. تو آپ لیجیے, میں جب گیا تھا حج میں تو ٹیکسی میں بیٹھا تھا تو میں عربی ڈریس پہنا ہوا تھا. عموماً میرے لباس وہی بن گیا ہے. تو پوچھتے نہیں نا تو چونکہ چہرہ ذرا سا, چونکہ ہم لوگ حجازی ہیں, ہم سید کے اصل مدینے ہی کے تو ہیں یار. میں جانتا ہوں میں کہاں سے آتا ہوں, میں تو یہیں سے ہوں یار, حجازی ہوں. اچھا, میں پوچھتا تھا بتا یہ جو 3 شیطان ہیں, یہ چھوٹا منجلا بڑا یہ ہے کون؟ انتم تجیعون ہونا تعیشون ہونا لا تدری. تم رہتے ہو مکے میں, یہ معلوم نہیں ہے کہ 3 شیطان کون ہیں. ہر دور میں الگ الگ ہیں, آج کے دور کے الگ ہے. جی تو دیکھیے, شخص کے خود گمست کے را رہبری کند کورے ندیدم عصا کش کورے دیگر ہوا. میں نے ایک مرتبہ بامبے میں دیکھا کہ 10-12 اندھے جو ہیں ایک چادر کو بچھا چکے تھے. سامنے جس کے ہاتھ میں دیے تھے ڈنڈا وہ آنکھ والا تھا. اندھے اتنے ہوشیار ہیں, وہ سامنے جس کو بڑھاتے ہیں وہ آنکھ والے کو بڑھاتے ہیں. یہ کیسے آنکھ والے ہیں جنہوں نے اندھوں کو بڑھا. سوال بڑی کورے ندیدم عصا کش کورے دیگر. سادی شیرات کہتا ہے کہ شخص کے خود گمست کیوں رہبری کند, جو شخص خود گمراہ ہے وہ کہاں سے گمراہ ہے, وہ جو ہے دوسرے کی رہنمائی کرے گا. شخص کے خود گمست کیوں رہبری کند کورے ندیدم عصا کش کورے دیگر بود. اندھے کو ہم نے دیکھا نہیں ہے کہ دوسرے اندھے کا ہاتھ تھاما ہو. ہمیشہ اندھا جو آنکھ والے کو تھامتا ہے. تو آج کی پوری دنیا, پوری کائنات, پورا گلوب کس کو فالو کر رہا ہے؟ ہالی ووڈ بالی ووڈ لالی ووڈ. یہ کون سا بندے ہیں, یہ رہنمائی نہیں کر سکتے. میری بہنیں, میری بہن چادر پہن, ترقی کے لیے امریکہ, اخلاق کے لیے فاطمہ کے پاس جاؤ. توجہ کا طالب ہوں, ترقی کرنا ہے تو جاؤ حاصل کرو, بہترین تعلیم حاصل کرو. عورت ہو کوئی پریشانی نہیں ہے. ایران میں ابھی 3 سال پہلے نوجوان لڑکیاں گئی تھی ماؤنٹ ایورسٹ پر, جا کر کے آ گئی, بتا دیا حجاب پابندی نہیں ہے, عفت کے بچانے کا ذریعہ. صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد. حجاب ایسی چیز نہیں ہے کہ شرمندہ رہنا, اپنے عزت کو اپنے وقار کو بچانے کے لیے آئے. یہ جملہ کہہ رہا ہوں, یہ جملے کے لیے اشرا چاہیے, بہت گہرا مطالعہ چاہیے, بہت کام چاہیے. دیکھیے, کرپٹ اینڈ گاؤن, بہت اچھی طرح سے ہے میرے ساتھ آپ لوگ. کرپٹ اینڈ گاؤن, ایک ہے کریکٹ اینڈ گاؤن. کرپشن پھیلا کر کے حکومت کرنا آسان ہے, کریکٹ کر کے انسانی اخلاق و اقدار کو حکومت کرنا بہت مشکل ہے. اسی لیے علی بن ابی طالب فرماتا تھا کہ سلونی سلونی, پوچھو مجھے, علم حاصل کرو تو علی معلوم ہوگا. ان کے پاس آئے تھے ایسے تھے جو اونٹ اور اونٹنی میں فرق نہیں کر سکتے تھے. علی نہیں چاہتے تھے کہ ایسے لوگ بیٹھے جو اونٹ اور اونٹنی میں فرق نہ کریں. علی اور غیر میں فرق کرنے کے لیے علم حاصل کرنا لازمی ہے. تو برادران عزیز, ذرا سا ہم لوگ ذرا سا کام کریں, انشاءاللہ بہت جلدی
نتائج اچھے نکلیں گے. اور یہ بات یاد رکھیں کہ میں بعض وقت مثالیں دیتا ہوں. آج کل آ گیا ہے ٹربو، کمپیوٹر میں ٹربو ہے. آج کل موٹر گاڑیوں میں بھی، کاروں میں بھی آ گئے ہیں ٹربو انجن. یہ ٹربو کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ پروسیس کو اسپیڈ اپ کر دیتا ہے. ٹربو خود ایک ایبلٹی ہے، مشن میں ایک ایسی ایبلٹی ہے جو اسپیڈ اپ کر دیتی ہے. اسلام کے نیچر میں گروتھ ہے. ساتھ رکھیے میرے نوجوانوں کو لے جائیے راستے میں سمجھائیے اس بات کو. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون ولو کرہ الکافرون. قرآن کہتا ہے یہ دین حق ہے، یہ دین پورے ادیان پر چھا جائے گا. اور وہ دین ایک ہے، 10 نہیں ہے، 72 نہیں ہے، ایک ہی دین ہے جو پورے ادیان پہ چھائیں گے، پورے سسٹم پہ چھا جائیں گے. مگر اس کا چھا جانا کفر کو، شرک کو پسند نہیں آئے گا. تو معلوم ہے ایک لا الہ الا اللہ ایسا ہے جس سے کفر خوش ہوگا، ایک لا الہ الا اللہ ایسا ہے جس سے کفر کو پسند نہیں آئے گا. قرآن نے معیار پیش کیا ہے، ایک ایسا لا الہ الا اللہ پیش کرو جس سے نہ کفر مطمئن بیٹھ سکے نہ شرک. اسی لیے اقبال نے کہا گلا تو گھوڑ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، گلا تو گھوڑ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ. سوال پڑھیے محمد والے محمد. رحمۃ اللہ نے بھی کہا کہ میں مسجدوں سے بیزار آ گیا ہوں، میں امام بارگاہوں سے بیزار آ گیا ہوں، میں مدرسوں سے بیزار آ گیا ہوں. امام خمینی نے اپنی غزل میں لکھا ہے، اسی اقبال کا کانسیپٹ ہے، اسلام کا کانسیپٹ ہے. اگر مسجدوں میں اللہ نہ ملے، اگر امام بارگاہ میں حسین نہ ملے، کہے آج جملہ سمجھنے کی کوشش کیجئے، آج علی کی محفل میں علی نہ ملے تو پھر کیا باقی ہے؟ تو علی پانے کے لیے علی سے تلاش کیجئے، غیر علی سے علی ملنے والا نہیں. اگر علی کو سمجھنا تو علی سے ہی سمجھیے. اب دیکھیے میں جو بلا اٹھائی معلوم ہے، ایک خطبے کا ایک سینٹنس لے لیجیے، ہماری زندگی کامیاب ہے. تو خدا کا شکر ہے الحمدللہ ہمارے پاس ایسے ریسورسز موجود ہیں، مگر ہم نے ان کو ایکسپلور نہیں کیا. میں بہنوں سے آپ کو گزارش کرتا ہوں ذرا سا اس رمضان کو بہترین سورس سمجھیے. روزانہ زندگی کے لیے 10 آیتیں روزانہ، 10 آیت سے نائٹ. سرکار کی حدیث ہے من قرأ 10 آیات فی کل لیلہ لم یکتب من الغافلین. جو 10 آیتیں پڑھے گا روزانہ، قرآن کیا کہتا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. جب قرآن پڑھو تو اعوذ باللہ من الشیطان کہو. اس لیے قرآن پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ کیوں کہوں؟ اس لیے جب تک کہ حضرت ٹی وی نہیں بند ہوگا تو قرآن کھلنے والا نہیں ہے. تو بہترین چیز یہ کریں، ٹی وی کو بند کر دیں، سوائے اچھے پروگرام کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. کچھ بھی سوائے گاربیج کے کچھ بھی نہیں ہے. اب پورا نتیجہ لے لیجیے، رات رات بھر جائے کہ کچھ بھی نہیں ہے، آپ کو حقیقت دینے والا کچھ بھی نہیں ہے. تو جب یہ حقیقت ہے تو آپ روزانہ 10 آیتیں پڑھیے، اور 10 آیتیں پڑھنے کے بعد ذرا سا غور کیجیے، تدبر. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. Don't you research, don't you ponder about it. قرآن مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے نہیں ہے، میری بیداری کے لیے. تو قرآن کی 10 آیتیں روزانہ، ایک حدیث. اگر ہو سکے تو آپ ایک آیت، آپ کی بیوی ایک آیت، آپ کا بیٹا ایک آیت، آپ کے پورے گھر والے جس طرح سے باجماعت ٹی وی دیکھتے ہیں، ذرا باجماعت قرآن پڑھیے، باجماعت قرآن پڑھیے. انشاءاللہ 1 سال کے بعد دیکھیے گھر میں ایسے نور برسے گا، پھر کچھ مزہ نہیں آئے گا. یا قرآن کا مزہ آئے گا یا قرآن کے لیول کی بات جو ہوگی تو مزہ ہے. صلوات پڑھیے محمد. کوشش کریں، ہم بھی ساتھ ہیں، ہم لوگ بھی، ہم یہ نہیں کہ ہم کامیاب ہو چکے، مگر کرنا چاہیے ہمیں کسی منزل تک جانے کے لیے. آئیے اس دروازے کے پاس جس نے علم کی بات کی ہے. کون؟ علی ابن ابی طالب. اگر مولا کی فضائل کو سمجھنا ہو تو کہتے ہیں کہ if you want to know someone, know by the friends. اگر کسی کو معلوم ہے فرینڈ سرکل کو دیکھو پتہ چلے گا کون.
علی نے نہ صرف علی کو چھوڑا بلکہ علی والوں کو بھی چھوڑ دیا. علی والے کون ہیں؟ سلمان ہے، ابو ذر ہے، مقداد ہے، مالک اشتر ہے، ابو رافع ہے. علی والے ہیں یہ. علی والے آسان نہیں علی والے بننا، کچھ اور بننا بہت آسان ہے، علی والے بننا بہت مشکل ہے. اس لیے کہ علی کہتے ہیں ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آدمی اگر ہم چاہتے ہیں مجھ سے محبت کرنا چاہتے عمل کرنا چاہیے. ایک ہے جس کا نام ہے صعصع ابن سوحان، مولا کے چاہنے والوں میں کا نام ہے صعصع ابن سوحان، اور he was a brilliant speaker. اب اس کی اسپیکنگ کا پاور کا آپ کو اندازہ کرنا ہے تو جاہز لکھتا ہے کہ استنطاق علی بہ، سب سے بڑا کمال صعصع کا یہ ہے کہ مولا بعض وقت کہتے ہیں کہ صعصع تم تقریر کرو. یا اللہ، یعنی جو خود صاحب ممبر سلونی جب بولتا ہے تو الفاظ چوکٹ پہ آ جاتے ہیں علی کے سامنے. وہ کہتے تھے صعصع آج تم تقریر کرو. منزل کو سمجھیے کہ صعصع کس منزل پہ ہے. صعصع نے قبر علی پر 2-4 جملے کہے. آپ کو معلوم ہے بہت ہی سیکرٹ بریل تھا، بہت ہی کم جانے والے تھے. مولا نے بالکل بتا دیا تو رات کے اندھیرے میں جانا ہے اور سامنے سے اس جنازے کو نہ اٹھانا، ملائکہ اٹھائیں گے اور چلتے چلے جانا. جہاں خود سے یہ رک جائے وہاں پر روک دینا، اور جہاں رکے وہاں پر مٹی کو ہٹانا. لکھا ہوا ہوگا ھذا قبر علی ابن ابی طالب، یا ابو طالب علی ابن ابی طالب کی قبر ہے، تو وہاں پر اس سل کو ہٹانا، وہاں پر مجھے دفن کرنا. تاریخ یہ کہتی بہت ہی نام دیکھیے بہت ہی مشکل مسئلہ ہے. ہم سب کے پاس ایک دن جانا ہے. جب کبھی ہوتی ہیں میتیں روتے ہیں ہم لوگ، اس کے بعد تھوڑی دیر سبسیڈائز ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر روتے ہیں جب میت کو اٹھایا جاتا ہے، پھر سبسیڈائز ہو جاتا ہے. جب دفن کرنے لگتے ہیں تو بہت ہی خطرناک حالت ہوتی ہے. اب اس ماحول میں جب کہ رات کے پردے میں دفن کیا جا رہا ہے، صعصع موجود ہے. ایک مرتبہ خاک کو اٹھا کر کے سر پہ ڈالنا چاہیے. علی جیسا مولا چلا جائے تو اب کیا باقی ہے؟ علی جیسا رہنما چلا جائے تو اب کیا باقی ہے؟ خاک کو لے کر کے صعصع سر پہ ڈالنے لگے. واللہ یا مولا یا مولا، خدا کی قسم ہے علی، زینت الخلافہ وما زانتک، اے علی خلافت کو تو نے زینت دی ہے، خلافت نے تجھے کچھ نہیں دیا ہے. انہیں پورے فضائل کا نچوڑ پیش کر دیا. یعنی خانہ کعبہ میں علی کی ولادت ہے تو علی کی فضیلت نہیں ہے، خانہ کعبہ کی فضیلت ہے. اگر ذوالفقار علی کے ہاتھ میں آئی ہے تو ذوالفقار کی فضیلت ہے، علی کی فضیلت نہیں ہے. اب لکھتے چلے جائیے، تو نے خلافت کو زینت بخشی ہے، خلافت نے تجھے زینت. صعصع نے جملہ زینت الخلافہ وما زانت، ناممکن ہے کہ تجھے کوئی زینت دے. تو آج مولا کے گھر میں شام غریبہ، پہلا روز بہت ہی خطرناک ہوتا ہے. کسی کے مرحوم کے انتقال کے بعد جب دفنا کے آتے ہیں تو گھر کی جو اداسی ہے بڑی خطرناک چیز ہے. تاریخ کہتی ہے کہ امام حسن جب راہ میں واپس آ رہے تھے دفنا کے، ایک فقیر ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کر رہا تھا، خدایا اس کو سلامت رکھ، اس کو سلامت رکھ، اس کو ڈھانپ. مولا نے رک کے پوچھا کہ کیا ہو، کس کو دعا کر رہا ہے؟ نابینا ہے، بیٹھا اور دعا کر رہا ہے، پروردگار اس کو سلامت رکھ. کس کو دعا کر رہا ہے، کس کے لیے دعا کر رہے ہو؟ کہ مجھے نہیں معلوم اس کا نام کیا ہے. روزانہ مجھے، میں نہ چل سکتا ہوں، نہ اٹھ سکتا ہوں، نہ میری آنکھ ہے. روزانہ میرے پاس آتا تھا، مجھے روٹی کھلاتا تھا. آج 3 دن سے وہ آیا نہیں ہے. مولا امام حسن نے فرمایا کہ آج سے وہ آنے والا نہیں ہے. میں اس کا بیٹا ہوں، میرا بابا علی ابن ابی طالب ہے. یہ وہ گھرانہ ہے جو بیواؤں کی رکھوالی کرتا ہے، جو نابینا معذوروں تک پہنچتا ہے، بتاتا ہے، دنیا کو سبق دیتا ہے کہ کمال انسانی یہ نہیں ہے کہ انسان ہڑپ کر جائے، بلکہ کمال انسانی یہ ہے کہ انسان دوسرے کی طرف پیش کیا جائے
قربانی پیش کرے. بس ایک جملہ حضور شام غریبہ علی کے گھر میں، لیکن کم از کم جب پلٹ کر آئے تو زینب کو حسین نے سینے سے لگایا. ارے ام کلثوم کو امام حسن نے سبوں نے تسلی دی. آئیے چلیے کربلا کی شام غریبہ، تسلی کوئی دینے والا نہیں ہے. سکینہ کے تماچے لگ رہے ہیں اور زینب کہہ رہی ہے ھذا الحسین مرمل بدماء مقطع الاعضاء. نانا یہ آپ کا حسین ہے جس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں، جس کے امامہ ربدا خاک میں مل چکی ہے. نانا یہ آپ کی نواسیاں. ایک روایت اور ختم دعا خدا کسی غم میں نہ رلا. حمید کہتا ہے کہ خیمے جل رہے تھے، میں نے دیکھا ہے طویل القامت بی بی جس نے کمر کو کس لیا تھا، ایک ایک خیمے سے نکالتی جا رہی تھی، باہر بچوں کو جمع کرتی چلی جا رہی تھی. آخر میں ایک خیمہ باقی تھا. داخل ہونے سے پہلے اس نے کمر کو سیدھا کیا، کوفے کا رخ کیا. بابا کہکار شاید پھٹ گئی تھی، وہ داخل ہوئی آخری خیمے میں. میں نے اتنے میں دیکھا کوفے سے گرد و غبار اڑا. ایک بچی کے جس کے پہلو میں دامن میں آگ لگی ہوئی تھی، بابا 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 کہتی ہوئی مقتل میں جا رہی تھی. وہ شخص قریب آیا، چاہتا تھا کہ آگ کو بجھا دے. بچی نے کہا اے شیخ رک جا، ہمارے محمد ہیں، جل کر مر جائے گی، نامحرم ہاتھ نہ لگائے. ایک مرتبہ آنے والے نے کہا بیٹی میں تیرا دادا. آگ بجھی، مولا نے بچی کو گود میں بٹھایا، تسلی کے جملے کہے. زینب آخری امانت کو باہر لے کر آئی. دور دیکھا ایک بزرگ ہے جو بچی کو تسلی دے رہا ہے. صبح سے کسی نے پرسہ نہیں دیا تھا. زینب کا دل ابل آیا، قریب آئی. تیرا شکریہ، تو نے بہت مہربانی کی. کسی نے ہمیں کوئی جملہ صبح سے نہیں کہا ہے. ایک ہی سانس میں نہ جانے زینب نے کیا کیا کہہ دیا. ابھی رکی تو کہاں آنے والے نے زینب نے بابا کی آواز سنی. بابا علی اکبر کے سینے میں بچی لگ گئی، عباس کے شانے قدم ہو گئے. بابا آپ کا بیٹا صلی اللہ علیہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأنا خبر أهلك عليكم منا السلام أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين ويا ليتنا كنا معكم فنفوز معكم فوزا عظيما. صلى الله عليك يا رسول الله. أحسن الله لك العزاء في ابن عمك علي المرتضى. صلى الله عليكما يا حسن المجتبى يا حسين الشهيد. أحسن الله لكما في أزائكما أمير المؤمنين. صلى الله عليك يا صاحب الزمان. ایک ہی جملہ بس ہوتا ہے کہ جب غصہ دیا جاتا ہے تو جو باقی رہتے ہیں ان کو غصہ دیتے ہیں. چلیے مولا کی خدمت میں جائے. مولا آپ کی عزت کا غصہ کیجیے. صلی اللہ علیہ یا صاحب الزمان. احسن اللہ لک العزاء فی جدک علی ابن ابی طالب. اللهم ارزقنا شفاعت
इनायतहु व ज़ियारतहु फी दुनिया। परवरदिगार हक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद, जिंदा रखना तो इसी घर की मोहब्बत में जिंदा रख, उठाना तो इसी घर की मोहब्बत में उठा ले। परचम इस्लाम को बुलंद फरमा, दुश्मनान इस्लाम को, दहशतगर्दों के सरगनों को तहस महस कर दे। मजलूमीन की मदद फरमा, मोमिनीन मुस्लिमीन जहाँ जहाँ उनकी जान माल और इज्जत की हिफाजत फरमा। जो परेशान हाल उनकी परेशानी को दूर फरमा, बेरोजगारों को रोजगार इनायत फरमा। हमारी आइंदा आने वाली नस्लों की ईमान की हिफाजत फरमा। खुदाया हमारा क़ियाम हमारे लिए आइंदा आने वाली नस्लों के लिए ईमान की बका का बाइस है, तो हमें यहाँ रख, वरना हमें ऐसे मकाम पर पहुँचा दे जहाँ हम अपने ईमान को, अपने औलाद के ईमान को बचा सकें। खुदाया परवरदिगार सफ़ूफ़ मुस्लिमीन को मुत्तहिद कर दे, हमें बांटने वाले को तो बांट दे, हमारे मरहूमीन को बख्श दे। परवरदिगारा जो गोदियाँ खाली हमें पुर कर दे, जो लड़के लड़कियाँ ना कर खुदा हैं उन्हें कर खुदा कर दे। जो बीमार हैं जिन्होंने इल्तिमास दुआ कहा उन सबको सेहत कामिल आजिला इनायत फरमा। हमारे जिस्मानी अमराज के साथ साथ रूहानी अमराज में गुरूर व हसद व किब्र व निफाक व नफ़रत व ग़ीबत को दूर फरमा। परवरदिगारा जल्द से जल्द हमारे मौला को ज़रूर फरमा। मातम हुसैन। Thank you.